حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، چند دن پہلے ہی یہ شور اٹھا تھا کہ رمضان آ چکا ہے، ایک گونج ہم نے سنی تھی، ایک صدا ہم نے سنی تھی، لیکن بہت تیزی کے ساتھ یہ رمضان کے دن جاتے رہیں۔ عشرہ رحمت گزرا، عشرہ مغفرت گزرا، عشرہ جہنم سے آزادی آیا، اور بہت تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے یہ رخصت ہو رہا ہے۔ چند دن باقی ہیں اور عید کا چاند نظر آئے گا، اور یوں یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، عشرہ جہنم سے آزادی یہ ہمارا جاری ہے، اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم نے زکوٰۃ کے تعلق سے بے شمار مسائل کا حل جاننے کی کوشش کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے جو 9 ایپیسوڈز دیکھے ہوں گے جو اس سے پہلے گزرے ہیں، ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ میں نہ جانے ایسے کئی سوالات کے جن کا حل ہم تلاش کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں مل پاتے، الحمدللہ اس کو ہم نے یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جیسے ہی یہ رمضان جدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے بعد تحفے میں عید عطا فرماتا ہے، عید کا دن عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہوگا کہ عید کے دن اور کیا عبادتیں کی جا سکتی ہیں؟ عید تو ایک مشہور ہے، اور کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو عید کے دن بندہ کر سکتا ہے؟ تو یقیناً بہت ساری چیزوں میں صدقہ فطر کا نام بھی سر فہرست آتا ہے، اور لوگ بولتے ہیں فطرہ ادا کرنا ہے، فطرانہ دینا ہے، الگ الگ کچھ ہو سکتا ہے کہ ورڈنگ آپ کے یہاں پر ہوں، لیکن صدقہ فطر اس کے مسائل بھی باقاعدہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں پڑے ہوئے گیہوں کی بوری میں سے کچھ کٹورے نکال کر دے دیے تو ادا ہو گیا، یا جناب گھر میں رکھا ہوا آٹے کا ڈبہ تھا، اس کو آپ نے کھولا اور چند مٹھی آٹا دے دیا صرف اندازے سے اور جان لیا کہ فطرہ ادا ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے بھی تفصیلی مسائل ہیں، اور آج کا یہ ایپیسوڈ اسپیشلی ہونے جا رہا ہے، پورا ہی کمپلیٹلی ہونے جا رہا ہے صدقہ فطر کے مسائل پر۔ تو گزارش کروں گا کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔ اس ایک ایپیسوڈ میں صدقہ فطر کے بے شمار مسائل ہم آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی پروگرام کی زینت ہیں، ہمارے خاص مہمان ہیں مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب، رکن مشاورت بھی ہیں۔ حضور آپ کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے وقت عطا فرمایا، آپ کا بہت شکریہ۔ کافی سارے ہمارے پاس مسائل ہیں، اور کچھ وائس بھی ہیں جو ناظرین نے، جو سننے دیکھنے والوں نے یا ہمارے اسلامی بھائیوں نے ہمیں بھیجے ہوئے ہیں۔ تو جی ناظرین، تو چلتے ہیں بلا تاخیر آپ کے سوالات کی طرف اور جانتے ہیں کہ آپ کیا ہم سے سوالات کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صدقہ فطر کیا ہے حضرت؟ تو آپ اس کے بارے میں، مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن آپ سے بالتفصیل اس کے بارے میں ہمیں ارشاد فرما دیجیے کہ صدقہ فطر ہے کیا چیز؟ مفتی صاحب، صدقہ فطر کیا ہے؟ اتنا تو لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دینا ہے، چاہے وہ آٹا ہو یا گیہوں ہو، لیکن کیا صرف یہی ہے یا صدقہ فطر اور بھی کچھ ہے؟ اس کی تفصیل اگر آپ بیان فرما دیں۔ رمضان کے بعد نماز عید کی ادائیگی سے قبل دیا جانے والا صدقہ واجبہ صدقہ فطر کہلاتا ہے۔ صدقہ واجبہ یعنی واجب ہے یہ دینا۔ کس کو دینا ہے وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر دراصل رمضان المبارک کے روزوں کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لغو اور بیہودہ کاموں سے روزے کی طہارت ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی غریبوں ناداروں کی عید کا سامان بھی، اور روزوں سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا شکریہ بھی۔ واہ واہ۔ تو یہ ہے صدقہ فطر جس کو کہا گیا، یعنی غریبوں کے، مسکینوں کا، فقراء کا کچھ انتظام ہو جائے کھانے پینے کا، کہ ہم تو عید اچھے سے منا رہے ہیں لیکن غریب، فقراء، محتاج وہ کیسے عید منائے؟ تو اسلام نے ان کا خاص خیال رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صدقہ فطر ایک واجب قرار دے کے
ان کا خیال کیا گیا ہے۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو قدرت کا نظام ہے، وہ بھی کتنا شاندار ہے ناظرین، کہ ہمیں ہر جگہ ہر ایونٹ پر غریبوں کا خیال رکھنے کا کہا جاتا ہے کہ جو مالدار ہے، جو اہل ثروت ہیں، وہ اپنے خزانے کھولیں۔ اس طرح کے ایام میں تو بالخصوص کھولیں کہ جہاں ہم عید منا رہے ہوں گے، خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے، بچوں کے لیے نئے کپڑے ہیں، فیملی والوں کے لیے الگ الگ ڈشیں ہیں، تو ان غریبوں تک بھی عید سے پہلے اگر یہ پہنچا دیں تو سبحان اللہ، اس کی برکتیں ملے گی، ثواب ملے گا، اور غریب بھی خوشی کے ساتھ عید منا سکے گا۔ جی نیکسٹ سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جنید پٹنی ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ صدقہ فطر کے فضائل کیا ہیں؟ ماشاء اللہ، سوال بڑا اچھا ہے۔ اس کا ہم ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں کہ فضائل اگر ہوتے ہیں تو دل مزید اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، طبیعت کا میلان ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کے کچھ فضائل بھی ہیں؟ ہم سب کے آقا و مولا اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ پارہ 30 سورہ اعلیٰ کی آیت ہے۔ اس کے تعلق سے سوال کیا گیا، ترجمہ کنز ایمان ہے، بے شک مراد کو پہنچا جو سترا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ تو اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ نیز ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو تمہارے مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ صدقہ فطر دینے کی وجہ سے انہیں پاک فرما دے گا، اور جو تمہارے غریب ہیں تو اللہ عز و جل انہیں اس سے بھی زیادہ دے گا۔ نیز میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں 3 فضیلتیں ہیں۔ پہلے روزے کا قبول ہونا، ارے واہ، یعنی جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا، دیکھیے ہم سب کو دنیا سے رخصت ہونا، موت تو آنی ہے نا۔ صحیح۔ موت جس وقت آتی ہے اس وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس کو سکرات کا جو عالم ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ منظر ہوتا ہے۔ وہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ کسی کی روح نکل رہی ہے، اس وقت وہ بیچارہ کتنی تکلیف اور پریشانی میں ہوتا ہے، بہت زیادہ اضطرابی کیفیت اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں سکرات۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری یہ ہے کہ سکرات موت میں آسانی، سبحان اللہ۔ اور مر کے جانا ہے قبر میں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری عذاب قبر سے نجات۔ تو نیز حضرت سیدنا ابو خلدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ کل تم جب عیدگاہ جاؤ تو مجھ سے ملتے جانا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تم نے کچھ کھایا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا تم نہا چکے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا صدقہ فطر ادا کر چکے؟ میں نے کہا ہاں۔ صدقہ فطر بھی ادا کر دیا۔ فرمانے لگے میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا سبحان اللہ۔ کہ یہ تینوں چیزیں کر لو۔ واہ واہ واہ، کیا پھر بات۔ انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس کا ترجمہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا۔ تو اہل مدینہ صدقہ فطر اور پانی پلانے سے افضل کوئی صدقہ نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، یہ چند فضائل احادیث مبارکہ سے پیش کیے گئے آپ کی خدمت میں۔ کیا بات۔ جو صدقہ ادا کرے تو اس کے لیے کتنی خوشخبریاں اور کتنی بشارتیں دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب اگر ہم دیکھیں نا دنیا میں بھی کہ جو مزدور ہوتا ہے جب وہ کام کرتا ہے محنت سے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اجرت ملے اور میرا جو مالک ہے اس کو میرا کام پسند آئے۔ اسلام نے ماشاءاللہ ایک یہ طریقہ دے دیا اور ایک انداز دے دیا، ایک عمل دے دیا کہ صدقہ فطر ادا کرو اور اپنے روزے قبول کروا لو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ بالکل، بے شک یہی صحیح ہے۔ اور ہم نے فارسی کی ایک کتاب پڑھی تھی جس میں، اور شجر شریف میں بھی ہمارے لکھا ہوا ہے کہ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت وہ روپیے پیسے قیمتی موتی وغیرہ تلاش نہیں کرتی ہے، بلکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ یہ کر دے یہ ثواب،
یہ کر دے، یہ ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے قبول ہو جائیں، ہمارے رمضان کی عبادتیں قبول ہو جائیں، تو صدقہ فطر ضرور ادا کریں، اور کس طرح ادا کرنا ہے مزید بھی آگے سوالات آ رہے ہیں۔ جی میں چاہوں گا کہ ایک اور سوال پلے کیجیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا نام ظفر خان ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی میں کیا حکمت ہے؟ جی مفتی صاحب، کچھ حکمتیں تو آپ نے بیان کی ہیں کہ غریبوں کی خیر خواہی، مزید اور کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے روزوں کو لغو اور بے حیائی کی بات سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ تو اس حدیث کے تحت حکیم الامت مفسر شہیر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی فطرہ واجب کرنے میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک تو روزہ دار کے روزے کی کوتاہیوں کی معافی، کہ روزہ میں جو غلطیاں، انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہے، روزے میں حکم ہے کہ کسی کو برا بھلا نہ بولے، الٹی سیدھی باتیں نہ کرے، غصہ نہ کرے، چڑچڑاپن نہ کرے، بہت ساری باتیں بیان کی گئی۔ اب انسان ہے، کچھ نہ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، آ جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو روزے دار کے روزوں کی کوتاہیوں کی معافی، تو جو غصہ بڑھ جاتا ہے تو بلا وجہ لڑ پاتا ہے، کبھی جھوٹ بول جاتا ہے، کبھی غیبت وغیرہ ہو جاتی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس فطرے کی برکت سے وہ کوتاہیاں معاف فرما دے گا، سبحان اللہ، کہ نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور ایک تو یہ ہوا، دوسرا کئی مرتبہ گزرا کہ دوسرے مساکین کی روزی کا انتظام، کہ جو فقراء ہے، مساکین ہیں، تو عید کے دن ان کو بھی تو خوشیاں منانے کا حق ہے، تو اس طریقے سے یہ جو صدقہ فطر جب انہیں ملے تو اس کے ذریعے سے وہ خوشیاں منائیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جی نیکسٹ سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے مفتی صاحب۔ اب تک فضیلتیں ہیں وہ آپ نے بیان فرمائی، حکمتیں بیان فرمائی، صدقہ فطر کیا ہے، تو اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر مسلمان پر واجب ہے یا اس کی کچھ شرطیں ہیں؟ صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ اس کی تفصیلی گفتگو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں کر چکے ہیں، ایسا ہی، کئی ایپیسوڈ میں ہم نے اس پر گفتگو کی کہ مالک نصاب کس کو کہتے ہیں۔ جی خلاصہ ایک ضمناً عرض کر دوں کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا تھوڑا سونا تھوڑی چاندی، یا سونا اور کچھ روپے، یا سونا مال تجارت، یا چاندی مال تجارت وغیرہ وغیرہ، جس سے نصاب بن جائے، کوئی بھی نصاب بن جائے، جی، تو اس پر زکوٰۃ جس پر واجب ہوتی ہے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ لیکن ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے ایک الگ کچھ قوانین ہیں، اور صدقہ فطر جو ہے آج پیسہ آیا تو آج بھی واجب ہے، کل پیسہ آیا اور آج موجود ہے تو آج بھی واجب ہے، یعنی وہ جو اس کے جو شرائط ہے، حولان حول سال گزر جانا زکوٰۃ میں، وہ یہاں پر ضروری نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو مالک نصاب مرد اپنی طرف سے، ایک تو خود اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، دوسرے اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے تو وہ پاگل اولاد چاہے بالغ کیوں نہ ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ صحیح ہے، ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کا وراثت میں یا کسی طریقے سے اس کو کچھ مال ملا ہے، صحیح ہے، تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دیا جائے گا۔ صحیح۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے یہ بڑی پیاری رہنمائی فرمائی کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہم بھی ان شرطوں کے ساتھ اترتے ہیں اور ہمارے پاس بھی یہ اس طرح کی پوزیشن ہے، ہم بھی مالک نصاب ہے، اور جو باتیں مفتی صاحب نے بیان کی ہے اگر ہم میں وہ پائی جاتی ہیں تو صدقہ فطر ہمیں بھی نکالنا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ نکالنا چاہیے۔ مفتی صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ عید سے قبل، تو اب آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عید سے پہلے کب صدقہ فطر نکالنا ہے؟ یعنی صبح کے بعد میں نکالنا ہے؟ نماز عید کا ٹائم الگ الگ ہوتا ہے کہ شہر میں کئی نماز کے ٹائمنگز ہیں، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عید ادائیگی کے وجوب کا وقت کب سے یس ہو رہا ہے؟ یس یس دیکھیے عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، صبح صادق یعنی فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی ہوا ویسے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا، فجر کا وقت شروع ہونے، ابھی سحری کا ٹائم تھا مثلا،
اور کسی کا انتقال ہو گیا, ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا, مر گیا, یا مالدار تھا فقیر ہو گیا, یا صبح ہونے کے بعد جو اسلام کا ماننے والا نہیں تھا وہ اسلام کا چاہنے والا بن گیا, ٹھیک ہے, یا بچہ پیدا ہوا, یا فقیر تھا غنی ہو گیا, تو واجب نہ ہوا. ٹھیک ہے, اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا, یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کوئی جو داخل اسلام نہیں تھا وہ یا اسلام میں داخل ہو گیا, یا بچہ پیدا ہوا, یا فقیر تھا غنی ہو گیا, تو اب واجب ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک صورت ہے وجوب کے وقت کی. صحیح. اس وقت میں یعنی گویا خلاصہ یہ ہے کہ صبح صادق کا وقت ہوا اور اس کے پاس مال ہے تو صدقہ فطر واجب ہوا. صحیح ہے. اور اگر مال نہیں ہے تو صدقہ فطر واجب نہیں ہو. صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب, اس میں آپ نے ایک چیز بتائی تھی کہ زکوٰۃ میں حولان حول یعنی 1 سال کا گزرنا ضروری ہے, لیکن اس میں اگر اس طرح کی کنڈیشن پائی گئی کہ صبح صادق سے پہلے ہی کسی نے اتنی رقم اس کو بطور تحفہ دے دی کہ یہ لیجیے آپ میری طرف سے رکھیے, یا کوئی ایسی چیز دے دی کہ جو نصاب کو بنتی ہو, تو اس صورت میں بھی کیا سلسلہ ہوگا؟ وہی کہا نا کہ اس سے پہلے مال آ گیا, صبح صادق سے پہلے اگر مال آ گیا, فقیر تھا تو مالدار ہو گیا وہ. صحیح ہے. تو ایسی صورت میں اس پر یہ صدقہ فطر واجب ہوگا. صحیح. مفتی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ پورے رمضان میں صدقہ فطر کی بکنگ چل رہی ہوتی ہے, اور کئی ادارے ہیں, کئی تنظیمیں ہیں, خود دعوت اسلامی بھی چونکہ اتنا بڑا نیٹ ورک چلانا ہے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے, شرعی تقاضوں کے مطابق پھر اس کو خرچ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ایڈوانس میں بھی کیا صدقہ فطر اگر کوئی آج دینا چاہے, اگرچہ ابھی عید میں ایام باقی ہیں, تو کیا ایڈوانس میں صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, اگر کوئی شخص ایڈوانس میں اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے. بلکہ بعض صورتوں میں تو بہتر یہی ہے کہ فقراء و مساکین کو اگر پہلے دے دیا جائے گا تو وہ اچھے سے پہلے انتظام کر لیں گے. صحیح ہے. مفتی صاحب, ایک اور سوال ہے کہ نابالغ پر صدقہ فطر کا کیا حکم ہے؟ نابالغ اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے, اور ولی اس کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے گا. اور اگر نابالغ کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا ولی, اس کا جو والد ہے, تو وہ اگر صاحب نصاب ہے تو وہ خود اپنا بھی نکالے گا اور اپنے نابالغ اولاد کی جانب سے بھی نکالے گا. صحیح. اسی طرح والدین کے جو نابالغ بچے ہیں تو ماں باپ پر نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ہوگا؟ ماں پہ نہیں, باپ پر. باپ پر ہوگا. اوکے. مفتی صاحب, ایک اور سوال یہ ہے کہ اب شادی کسی بچے کی ہو گئی, اور یہ ایک کنفیوژن اب بھی معاشرے میں ہے کہ جو شادی کر کے بچی گھر میں آتی ہے تو اس کا صدقہ فطر اب بھی اس کا باپ نکال رہا ہوتا ہے. تو اس میں کیا شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ بہو آپ کہہ لیں یا وائف کہہ لیں, ایک عورت شادی کر کے کہیں گئی, ہاں, اب وہ کسی کی بیوی بھی ہے, کسی کی بہو بھی ہے, ایسا ہی ہے نا, اور جس گھر سے رخصت ہوئی اس کی بیٹی بھی ہے. ہاں. اچھا, ایک شک تھا مفتی صاحب, تو ہوا یہ کہ یعنی یہ کنفیوژن تھی کہ بھائی ہمارے گھر میں جو بہو ہیں, ہم یعنی بیٹی, وہ اپنی بیٹی کا نہیں نکالتے, یعنی اپنی بیٹی کا نکالتے تھے, تو سوال جب ان سے بیٹی کا, تو کہا ہماری جو گھر میں بہو ہیں ان کا بھی ان کے گھر والے نکالتے ہیں, تو سب جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ کیا حقیقت کیا ہے اور کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے, بالغ اولاد کا صدقہ فطر نکالنا ماں باپ پر لازم نہیں ہے, باپ پر لازم نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ عموماً ہمارے یہاں جو شادی ہوتی ہے اور رخصتی جس کی ہوتی ہے تو وہ بالغ لڑکیاں ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو اب اس اعتبار سے باپ پر اس پر واجب نہیں رہا, سسر پر ظاہر واجب ہی نہیں ہے, شوہر پر چاہیے صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو, بیوی کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے. بلکہ اگر یہ صاحب نصاب خود ہے تو اس پر اپنا صدقہ فطر واجب ہے, اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر خود پہ واجب نہیں ہے. البتہ ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ چلا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ سن کے جھگڑے لڑائیاں شروع ہونا شروع ہو جائے, تو ہم نے ادا ہی نہیں کرنا ہے, آپ تم ہی دیکھو اپنا. ہاں, تو ایک ہمارے معاشرے میں چلا آ رہا ہے کہ گھر کے بڑے افراد جو ہوتے ہیں وہ سب کی طرف سے نکال دیا کرتے ہیں, سب کی اجازت سے, یا انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے. تو اگر ایسا کہیں نکالا جاتا ہے
تو اس نکالنے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ مثلا گھر کے ایک بزرگ ہیں جو سب کے سرپرست ہیں، ان کا بیٹا ہے، ان کی بہو ہے، ان کی دیگر اولادیں ہیں، وہ سب کا ایک ساتھ نکال دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب ایک اہم سوال اب یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، یعنی کتنی کوانٹٹی میں کون سی چیز یہ نکالی جائیں گی، اس کے بارے میں اگر آپ رہنمائی فرما دیں۔ صدقہ فطر کے نکالے جانے میں دو اوزان ہیں، دو وزن ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ گیہوں یا آٹا اگر نکالا جا رہا ہے ہاں، تو ہمارے ملک کے علماء کے مطابق 2 کلو تقریباً 50 گرام گیہوں یا آٹا نکالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور 4 کلو تقریباً 100 گرام، 4 کلو 90 گرام یا 100 گرام یہ جو، کشمش یا کھجور یہ صدقہ فطر میں نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ صدقہ فطر نکالا کیا جائے، ہے نا؟ ہمارے ہاں تو عموماً لوگ گیہوں پر ہی ہاتھ اتفاق کر لیتے ہیں۔ مارتے ہیں اور گیہوں سے ہی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں آپ اگر شروع کے میرے گفتگو پر توجہ دیں جی، کہ صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے، صدقہ فطر کہتے کس کو ہے، جو شروع کے 2 سوالات ہوئے آپ کے، جی، ان 2 سوالات پر اگر آپ توجہ دیں کہ صدقہ فطر کہتے کس کو ہیں اور صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اب اگر آج کے دور میں ہم 2 کلو 45 گرام 50 گرام گیہوں اگر کسی کو دے رہے ہیں تو بمشکل اس کی قیمت ہوتی ہے 100 روپے 110 روپے، وہ بھی میں میٹرو سٹی کی بات کر رہا ہوں، جی، دوسرے شہروں میں تو اس سے بھی کم ایسا ہی ہے، بنتا ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ تو اب ہم اگر بڑے شہروں کی بات کر لیں کہ 2 کلو 45 گرام 50 گرام کی آپ نے قیمت دے دی 100 روپیہ 110 روپیہ، تو اس سے غریب 100 روپے تو 110 روپے میں بیچارہ کیا اپنے انتظام کر سکے گا وہ ایسا ہی ہے۔ عید کا؟ ایک ہاتھ بار کا کوئی ناشتہ ہے کھانا ہو گیا تو ہو بس گیا مفتی بس صاحب، بس۔ وہ بھی اکیلا ہو تو اگر چند بال فیملی بچے کے ہوں گے افراد اس ہیں تو پھر کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے بیوی بچے ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، خاندان یعنی اولاد ہوگی اس کی، تو اس میں ہمارے علماء اور فقہاء نے فرمایا ہے کہ صدقہ فطر جو زیادہ قیمت کا ہے جس سے بن پڑے وہ اس اعتبار سے دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مثلا اجوا کھجور کے اعتبار سے دے، جی، کشمش کے اعتبار سے دے، سبحان اللہ۔ اور کیا کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر جس سے بن پڑے وہ اجوا کھجور یا دیگر کھجور کے اعتبار سے دے، یا پھر کشمش کے اعتبار سے دے، یا پھر کیا کہتے ہیں وہ جو کے اعتبار سے دے، اور اگر استطاعت کم ہے تو پھر گیہوں کے اعتبار سے دے لے۔ صحیح۔ اس کی جو ایک اندازن قیمت ہے، ویسے اس پر اکتفا نہ کیا جائے، جی، لیکن میں ایک اندازن قیمت بتاتا ہوں کہ گیہوں کی 100 کے قریب ہے، 100 سے 110 روپے کے قریب صحیح، یہ 2 کلو 50 گرام کی قیمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے 100 سے 120 کے درمیان ہے نا، ٹھیک ہے، اور جو کی 220 سے 240 کے درمیان، ٹھیک ہے، اور کھجور کی جو میڈیم کھجور آتی ہے تو اس کے تقریباً 1200 روپے، ٹھیک ہے، اور اجوا کھجور کی تقریباً 550 روپیہ، ٹھیک ہے۔ یا اس سے کچھ زائد آگے پیچھے ہو جائے گا، یہ اس جو عید کے اجوا کی کتنی؟ 5500 ہاں، ٹھیک ہے، ہے نا، 5500 ہاں، روپے، 5500 روپے، اور کشمش کی 1500 روپے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری جتنی استطاعت ہے اس کے اعتبار سے اس کو لانا چاہیے، صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو میں نے ریٹ بتایا نا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ عید کے دن کا ریٹ کچھ آگے پیچھے ہو نا، جی، تو اس کو پہلے اپنے علماء سے یا بازار سے کنفرم کر لیں۔ مقدار میں نے بتا دیا، 2 کلو 50 گرام گیہوں، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں 4 کلو 90 گرام جو کھجور کشمش، ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے نکالا جائے۔ ماشاءاللہ، کیا اور بات میں یہ بھی اپیل کروں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا ماشاءاللہ یہ خدمت انجام دے رہی ہے، دینی خدمات انجام دے رہی ہے، یہاں بہت سارے دینی کام ہو رہے ہیں، اس میں جامعات المدینہ میں طلبہ کرام کو عالم بنایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے مدارس المدینہ میں حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، بہت سارے شعبہ جات ہیں جہاں ویکینڈ اسکول کے ذریعے طلبہ کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے، اور بھی بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو جہاں آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں، وہیں دعوت اسلامی انڈیا کا بھی خیال کیجئے، اور دعوت اسلامی انڈیا کو بھی اپنے زکوٰۃ، صدقات، فطر اور دیگر عطیات کے ذریعے
ताउन करके सवाब जारिया के मुस्तहिक बने। सुभान अल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, आपने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई, रहनुमाई भी की है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हमें देख और सुन रहे हैं ये ऑनलाइन भी अगर चाहें तो फ़ितरा जमा करवा सकते हैं। जी हाँ, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी है, जो नहीं होना चाहिए वो चीज़ें भी ऑनलाइन बहरहाल आ चुकी है। तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ितरा दावत इस्लामी इंडिया को आप जमा करवाएं, इतने बड़े नेटवर्क में अगर आपका ये पैसा खर्च होगा तो आपको सवाब भी बड़ा ही मिलेगा। हुफ़ाज़ क़ुरआन यहाँ से निकलेंगे, जी हाँ, और आलिम दीन यहाँ से निकलेंगे, मुफ्तियान इकराम यहाँ से निकलेंगे, दीन की खिदमत होंगी तो यकीनन आपको सवाब पहुँचता रहेगा। तो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर रब्ता कीजिए और अपना फ़ितरा आप ये जिस तरह रहनुमाई करे उसके मुताबिक आप जमा करवाने की कोशिश कीजिए। मुफ्ती साहब, अब आखिर में सवाल मैं यही करना चाहूँगा कि सदका फ़ित्र किसको देना हम अफजल कह सकते हैं, या ये है कि सबसे पहले इनका ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सदका फ़ित्र उनको दिया जाएगा जो साहिब निसाब ना हो। ठीक है। और साहिब निसाब के बारे में हम पिछले एपिसोड में बता चुके कि जिनके पास सोना चांदी या माल तिजारत या कैश रकम वगैरह ना हो, तो जो साहिब निसाब नहीं या हाजत असलिया से ज़ायद सामान किसी के घर में ना हो, तो ऐसे शख्स को आप दे सकते हैं। और करीबी रिश्तेदारों को, जो जितना ज़्यादा करीबी रिश्तेदार है, यानी जैसे मसलन भाई है, बहन है, अगर ये ज़कात या सदका फ़ित्र लेने के मुस्तहिक हैं तो सबसे अफजल यही है कि इनको दिया जाए। फिर जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको देना ये ज़्यादा बेहतर है। अल अक़रब फ़ल अक़रब, यानी जो जितना ज़्यादा करीबी रिश्तेदार है उसको देना ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर ऐसा ना हो, किसी दूसरे को दे दिया, तब भी सदका फ़ित्र अदा हो जाएगा, लेकिन बेहतर ही है। सही। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये भी जहन में आया, सोचा कि आपसे ये पूछ लूँ, इंशाल्लाह नाज़रीन के लिए रहनुमाई का सबब बनेगा कि आपने तो कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे गेहूँ हैं, तो फिर किशमिश हैं, तो अजवा खजूर हैं, दीगर भी इस तरह की चीज़ें हैं, जौ शरीफ भी आपने बताई। अब किसी गरीब को ज़रूरत है कपड़ों की या किसी और चीज़ की, तो अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं बतौर सदका फ़ित्र किसी को कपड़े दे दूँ, किसी के घर में कुछ और राशन, जैसे आपने तो गेहूँ या किशमिश ही बताया, वो चाहता है कि इसके घर में ऑयल नहीं है या राइस नहीं है, या मैं इसका घर बनवा देता हूँ या कुछ और कर देता हूँ, तो बतौर सदका फ़ित्र ये चीज़ें दी जा सकती है? सबसे बेहतर तो ये है कि उसकी कीमत दी जाए। अच्छा, जो कीमत होती है वो कीमत दी जाए, क्योंकि कीमत देने से सामने वाले को, फ़कीर को, जिस चीज़ की हाजत है वो ख़रीद लेगा। सही है। तो सबसे बेहतर अंसब यही है, मुनासिब ज़्यादा यही है कि उसको कीमत दी जाए, यानी सदका फ़ित्र की जो कीमत हो रही है, ज़कात की जो कीमत हो रही है वो दिया जाए। लेकिन अगर किसी शख्स ने उसी जिन्स का, ये जो जिनसें बताई गई, अच्छा, उसी जिन्स के उनसे मुशाबत करते हुए अगर कोई चीज़ दे दी तो उसका सदका फ़ित्र अदा हो जाएगा। और इससे एकदम अलग हुआ तो वो नहीं दिया जा सकता। फिर उसके कुछ मसाइल हैं जो एक तफसील ही हैं। ठीक है, तो उलमाए किराम से मालूमात हासिल कर लें इस सिलसिले में। ओके। मुफ्ती साहब, एक आखिरी सवाल आपसे और कर लेते हैं इंशाअल्लाहुल करीम। जो मुल्क से बाहर जाने वाले लोग हैं उनके लिए इसमें बड़ा एक आसान सा हल मिलेगा। ये बड़ी कन्फ्यूज़न जो है वो रहती है कि कभी बाप किसी और मुल्क में है, बच्चे इस मुल्क में हैं, अच्छा कभी बच्चे बाहर हैं, बाप यहीं मुल्क में है, तो सदका फ़ित्र का जो एतबार है वो कहाँ की कीमत का करेंगे? अगर कोई शख्स मसलन अरब शरीफ में कमाने के लिए गया हुआ है और उसकी नाबालिग औलाद हमारे हिंदुस्तान में रह रही है, तो अब वो सदका फ़ित्र जो निकालेगा वो वहाँ की कीमत के एतबार से निकालेगा, यानी अपना खुद का, ठीक है, और अपनी नाबालिग औलाद का वो वहाँ के एतबार से निकालेगा। अच्छा, अब रह गया बीवी का, अगर वो निकालना चाहता है और बीवी अगर साथ में तो भी वहीं के एतबार से निकलेगा, और बीवी अगर यहाँ है हिंदुस्तान में तो उनका हिंदुस्तान के एतबार से निकलेगा। ठीक है। इसी तरीके से बालिग औलाद अगर वो हिंदुस्तान में तो उनका भी हिंदुस्तान के एतबार से निकलेगा। तो खुलासा ये हुआ कि अपना और अपनी नाबालिग औलाद का जहाँ है वहाँ के एतबार से निकलेगा, ठीक है, और बाकी लोगों का उनका वो जहाँ है उनके एतबार से निकलेगा। ठीक है, माशाल्लाह। तो ये भी बड़ी प्यारी रहनुमाई मुफ्ती साहब की तरफ से मिली। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह सदका फ़ित्र के जो मसाइल हमने सुने हैं इस पर हम अमल करेंगे। और ये बड़ी प्यारी बात मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाई थी कि हमें उलमा अहले सुन्नत से रहनुमाई लेते रहना चाहिए। इस तरह की जो इबादतें हैं, जो इस तरह के काम हैं, इस्लाम ने हमको दिए हैं कि क्या क्वांटिटी हो, क्या अंदाज़ हो, किसको देना है, नहीं देना है। कुछ लोग इसमें भी अपनी
جو ہے وہ اٹکل لگا رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے دینا ہی تو ہے نا، اب کہاں تفتیش کریں گے، کہاں دیکھیں گے کہ کس کو دینا ہے، کیوں ہم تو جتنا جناب بنا اس کے دے دیں گے تو بھی تو کیا ہوا، تھوڑا بھی دیں گے تو فائدہ ہی ہے، زیادہ بھی دیں گے تو فائدہ ہی ہے، تو زیادہ مقدار سے دے دیں گے تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا، لیکن کم اگر دیں گے تو بہرحال پھر آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو مقدار پر بھی توجہ دی جائے۔ مفتی صاحب اندازاً گھر میں جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ بوری رکھی ہوئی ہے اور وہ عید کے دن بھر کے رکھ دیتے ہیں، اور جو بھی باہر آیا مانگنے والا وہ کٹورا بھر کے نا اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، تو کوئی اندازہ نہیں ہوتا یا کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ اچھا چلیں اس میں اندازہ یہ بھی ہو گیا کہ 15-20 کلو گیہوں اگر بن رہے ہیں تو انہوں نے 25 کلو رکھ لیے، لیکن ہر آنے والے کو کیا باہر دے سکتے ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے اس کو دے دیا؟ اس میں دو باتیں آپ کی قابل توجہ رہی۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ اندازہ نکالا تو یہ اس کا یہ درست نہیں ہے، بلکہ مثلا اگر 15 کلو بن رہا ہے تو اب 15 کلو نکال کے ساتھ 25 کلو ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ صرف اندازاً 25 کلو کر دیا تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پورا جتنا ہوتا ہے اتنا نکالنا ضروری ہے، صحیح ہے نا، اندازاً نہیں نکال سکتے۔ ایک تو یہ ہوا، تو خیر وہ تو اگر زائد نکالا ہے تب تو گنجائش ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر دینے والے وہ فقیر آتے ہیں، اب وہ فقیر کو دے دیا، اب وہ فقیر صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے، کہ ایک شخص بھیک مانگتا ہوا پایا گیا، جب اس کی گرفتاری ہوئی، پکڑ ہوئی، تو وہ 2-3 گھروں کا مالک، اللہ اکبر، ایک کار کا مالک، اچھا، اور مختلف اور چیزوں کا مالک نکلا وہ، اللہ، جبکہ اپائج بنا پھرتا تھا، ہاں، اور نہ جانے اس کے پاس کیا کیا چیزیں اور ہیں، بھیک بھی مانگ رہا ہے، اور بھیک مانگ رہا ہے وہ۔ تو ایسا ہوتا ہے، بھیک مانگنے والے نہ جانے کیسے کیسے بہروپیے ہوتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے کہ صحیح بھی ہوتے ہوں، تو آپ تھوڑے سے تفتیش کر لیجئے، تحقیق کر لیجئے، تاکہ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے فطرے صحیح جگہ پر ادا ہو، صحیح جگہ جائے۔ صحیح، ورنہ یہ ہے کہ ہم دے بھی رہے ہیں اور دے کر بھی نہ دینے والے کہلائیں، تو یہ نامناسب ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ تو یہ ساری رہنمائیاں جو مفتی صاحب نے دی ہیں اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری ریاضتوں کو قبول فرمائے، صدقہ فطر بھی اللہ پاک دینے کی توفیق دے اور اس کو قبول بھی فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔